اچھا، اب قانون موجود ہے، اسی دوران اس کنٹروورسی میں قانون آ گیا ہے، اور اب یہ ہوا کہ 70 دنوں بعد 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 8 ججز نے اس پہ فیصلہ دینے پر، 2 ججز اس سے پہلے فیصلہ دے چکے ہیں۔ ویسے جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا مخالفین کو کہ پی ٹی آئی تو اس میں پٹیشن لے کے گئی نہیں سپریم کورٹ میں، تو پی ٹی آئی کو جماعت تسلیم کرنے کا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی کہ جو استدعا ہی نہیں ہے، جو مانگا ہی نہیں ہے، وہ کیسے مل گیا؟ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ ایک بڑا اہم سوال رہا، یہ بات کی گئی کہ پی ٹی آئی کو مل گیا انصاف جو کہ اس نے مانگا نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی اس میں فری کی نہیں تھی، انہوں نے درخواست ہی دائر نہیں کی تھی۔ اس کا کوئی تسلی بخش جواب تو ہمیں تو نہیں نظر آیا، لیکن انہوں نے کچھ لکھا ضرور ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، جو عدالت ہوتی ہے نا، عدالت یعنی کہ بڑی عدالت، وہ تکنیکی معاملات کا محتاج نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر درخواست آگے پڑی ہو اور وہ درخواست جو ہے وہ شامل نہ کی جائے کسی کیس میں، تو کوئی جج جو ہے، یعنی کہ 8 جج جو ہیں، وہ اس کو شامل بھی کر سکتے ہیں۔ کہ 63A جو ہے وہ روکتا ہے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانے سے، یعنی اس کو فلور کراسنگ کہتا ہے وہ قانون کی جو شک ہے۔ اب یہ فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو چھوڑیں اور پی ٹی آئی کو جوائن کریں۔ نٹشل کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ کا قانون موجود ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن اور اس کے جو اس کا مخصوص نشستوں سے متعلق جو ایکشن تھا، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے 8 ججز کا۔ اس پر فوری کیا چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم جلدی سے آج ابھی بتا دیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، تفصیلی بات پھر کچھ دیر بعد ضرور کریں گے۔ دیکھیں، یہ 70 صفحات کا فیصلہ ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ فیصلہ کس کیس پہ آیا ہے۔ یہ کیس یہ تھا کہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل پشاور ہائی کورٹ میں گئی تھی، اور انہوں نے وہاں استدعا کی کہ ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا رہی، تو آپ اس پر حکم جاری کریں کہ ہمیں مخصوص نشستیں، یعنی کہ ہر پارٹی جب الیکشن جیت کے آتی ہے تو اس کو کچھ مخصوص نشستیں ملتی ہیں، تو ان کو نہیں ملی تھی۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے، لارجر بینچ نے اس کا جائزہ لیا اور یہ قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق آپ اس کے قابل نہیں ہیں، آپ کا استحقاق نہیں بنتا۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کو جواب دے دیا، اور یہ وہ دن ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہا جاتا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف پہ ریلیف دے رہے تھے، یعنی اگر وہ سندھ میں بھی ان کا کوئی وارنٹ جاری ہوا تھا تو وہ وہاں پہ ان کی بیل ہو جاتی تھی۔ تو پورے ملک کی جو بیل تھی وہ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی والوں کو مل رہی تھی۔ انہی ججوں نے اس کیس پر کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا حصہ، سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں ہے۔ اب سنی اتحاد کونسل جو کہ بیسیکلی پی ٹی آئی تھی، وہ انہی کے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے، تو وہ اس فیصلوں کو لے کے سپریم کورٹ میں آ گئے۔ اس پر ایک بینچ بنا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، اس نے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور کہا کہ اس پر فل کورٹ بننی چاہیے۔ اب فل کورٹ بن گیا 13 ججز کا۔ اس پر ایک تفصیلی، بہت تفصیلی، آپ نے دیکھا ہوگا لائیو چل رہا تھا، ایک بحث مباحثہ ہوا، اور اس کے بعد 8 ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کو نیشنل اسمبلی میں تسلیم کیا جائے ایز جماعت، اور جو لوگ سنی اتحاد میں گئے ہیں وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں۔ اچھا، اب یہ تو مختصر فیصلہ تھا، اس وقت سے اس پہ بڑی بحث چل رہی تھی۔ اس دوران گورنمنٹ نے ایک قانون بھی پاس کر لیا، وہ یہ تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا ایک الیکشن ایکٹ ہے، اس میں انہوں نے ترمیم کر دی، اور اس میں وہ ساری چیزیں ڈال دیں جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے رولز میں تھی۔ اب رولز چونکہ قانون سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلا جا سکتا، حالانکہ جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رولز بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن
بڑی عدالتیں ہوتی ہیں تو بڑے کام ہوتے ہیں، اور بڑی عدالتیں رولز کو تو ایسے اڑا کے پھینکتی ہیں کہ چھوڑیں جی یہ کیا ہے۔ تو حکومت نے یہ کیا کہ ان رولز کو قانون کا حصہ بنا دیا تاکہ ان کو کوئی اہم ہی نہ سمجھے۔ اچھا، اب قانون موجود ہے، اسی دوران اس کنٹروورسی میں قانون آ گیا ہے، اور اب یہ ہوا کہ 70 دنوں بعد 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 70 دن لگائے ہیں ججز نے، 8 ججز نے اس پہ فیصلہ دینے میں۔ 2 ججز اس سے پہلے فیصلہ دے چکے ہیں ویسے اپنا، اب چونکہ اکثریتی فیصلہ تو 8 ججز کا ہی ہے۔ تو اب میں اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جن پہ اب بڑی بحث ہو رہی ہے ان کا ذکر کر لیتے ہیں، مزید تفصیل شام کو پھر کریں گے۔ وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں میں نے جیسے بتایا کہ ایک طرف فیصلہ آ گیا ہے 8 ججز کا، اور ایک طرف پارلیمنٹ کا قانون موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں ججز نے کیا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا مخالفین کو کہ پی ٹی آئی تو اس میں پٹیشن لے کے گئی نہیں سپریم کورٹ میں، تو پی ٹی آئی کو جماعت تسلیم کرنے کا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی کہ جو استدعا ہی نہیں ہے، جو مانگا ہی نہیں ہے، وہ کیسے مل گیا؟ اس میں بڑی میمز بھی بنی، بڑا کچھ لطیفہ یہ وہ ایوری تھنگ، بٹ یہ ایک سیریس کویسچن رہا۔ اچھا، آپ اس کی سیریسنس کا اندازہ کریں کہ اس جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ ایک بڑا اہم سوال رہا، یہ بات کی گئی کہ پی ٹی آئی کو مل گیا انصاف جو کہ اس نے مانگا نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی اس میں فری کی نہیں تھی، انہوں نے درخواست ہی دائر نے کی تھی۔ اس کا کوئی تسلی بخش جواب تو ہمیں تو نہیں نظر آیا، لیکن انہوں نے کچھ لکھا ضرور ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، جو عدالت ہوتی ہے نا، عدالت یعنی کہ بڑی عدالت، وہ تکنیکی معاملات کا محتاج نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یعنی کہ اگر درخواست آگے پڑی ہو اور وہ درخواست جو ہے وہ شامل نہ کی جائے کسی کیس میں، تو کوئی جج جو ہے، یعنی کہ 8 جج جو ہیں، وہ اس کو شامل بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی کہ جو کوڈ پروسیجر ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا یہی مطلب ہے، اگر کوئی اور ہے تو کوئی مجھے بتا دے۔ تو چونکہ درخواست تو پڑی ہوئی تھی لیکن وہ حصہ نہیں بن سکی کیونکہ وہ ٹائم پہ نہیں آئی ہوگی، یا جو بھی اس کی ریزن ہوگی، کوئی ریزن ہوں گی نا، ورنہ پی ٹی آئی والے شو ڈال دیتے کہ ہماری درخواست کیوں نہیں انٹرٹین ہو رہی۔ تو ہم نے اس کو انٹرٹین کر لیا۔ اب کیسے کر لیا؟ کہیں پہ کوئی اس کا اندراج کیا، کہیں کہا اس عدالت اس پٹیشن کو پیش کیا جائے، اس کو بھی ہم سنتے ہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر لیا، فیصلہ دیتے ہوئے کر لیا۔ پٹیشن اگر وہ پڑی ہوئی تھی تو وہاں ڈسکس ہوتی ہے نا، دیکھیں درخواست وہ ہے جو ڈسکس ہو عدالت کے سامنے، اس کی ایک ایک چیز ڈسکس ہو۔ اب انہوں نے کیا لکھا تھا وکیل کو پتا ہوگا، یا ان ججز 8 ججز کو پتا ہوگا جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کو انٹرٹین کر لیا، تو یہ اس کی انہوں نے وضاحت دی ہے۔ اس کے علاوہ جو 63A کے حوالے سے معاملات ہیں کہ 63A جو ہے وہ روکتا ہے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانے سے، یعنی اس کو فلور کراسنگ کہتا ہے وہ قانون کی جو شک ہے۔ اب یہ فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو چھوڑیں اور پی ٹی آئی کو جوائن کریں، یعنی کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں۔ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ بھائی آئین کی شک موجود ہے، آئین کی ہے، قانون بھی نہیں ہے، رولز تو آپ سمجھتے کچھ نہیں ہے، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ تو جو آئین کی شک ہے اس کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں اس فیصلے میں، اور اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں دے رہے، کوئی ریزننگ بھی نہیں دے رہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا، بس ہم نے کر دیا۔ ہاں، اور یہ پٹیشن کی جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ پٹیشن پڑی ہوئی تھی، اس میں یہ کہا کہ ہم نے عوامی مفاد میں یہ کام کیا ہے۔ اب عوامی مفاد انورٹڈ ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کا مفاد، یہ عوامی مفاد، تو اسی طرح پڑھا جائے گا نا، کوئی اور کوئی ہے اس کا حل تو وہ بھی بتا دیں۔ اچھا جی، اب یہ کہ 63A کوئی ریزننگ نہیں ہے، ری رائٹ ہوا ہے کانسٹیٹیوشن، پھر آپ کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن بچانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد کیا کیا کہ رول 94 ہے الیکشن کمیشن کا، جس میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں اگر آپ نے حاصل کرنی ہیں تو اس کے لیے کیسے کوالیفائی کرنا آپ نے،
اس کی کوالیفیکیشن ہے، یعنی کہ آپ کا الیکشن ہوا ضروری ہے، آپ کے پاس سمبل ہونا ایز پولیٹیکل پارٹی ضروری ہے، آپ کا 3 دن پہلے جو نشستیں ہیں الیکشن سے پہلے جو بھی ٹائم ہے اس میں آپ کو وہ لسٹ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو الیکشن ایکٹ کی کنٹراڈکٹ ہے۔ اب یہ کس سیارے پہ رہتے ہیں، کس جزیرے پہ رہتے ہیں؟ یہ والے جو رولز ہیں یہ قانون کا حصہ بن چکے ہیں، آپ رولز کو رول سمجھ کے اڑا دیا، آپ نے کہا فارغ، ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا، وہ یہ کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو کوئی بات نہیں، اس کی جو باڈی ہے اس کو پچھلی باڈی کو باڈی تسلیم کر لیا جائے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو سیٹ رولز ہیں ان پہ نئی جو قانون سازی ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے، قانون سازی ہے یہ تشریح نہیں ہے، یہ کہاں سے تشریح آ گئی، یہ تو قانون سازی ہے۔ رولز کہتے ہیں کہ پارٹی کا الیکشن ہوگا، اس پارٹی کا الیکشن کو ڈٹرمن کرے گی، اس کو ایگزامن کرے گی الیکشن کمیشن، پھر اس کو وہ سرٹیفائی کرے گی کہ ہاں یہ الیکشن صحیح ہوا ہے۔ ڈیموکریسی یہی ہے نا، اگر آپ پارٹی کا الیکشن آپ ہونے نہیں دے رہے، اس کو آپ ایسے کر کے اڑا رہے ہیں اور دوسرے الیکشن پہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ کوئی 10 فٹ اوپر ہو کے باتیں کر رہے ہیں، فیصلے دے رہے ہیں۔ بھئی جو بیسکس ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں فیصلے میں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ سب سے اہم ہے ڈیموکریسی میں، یس، تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن ہونا اہم نہیں ہے؟ اگر وہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے، وہ ڈیموکریسی کے رولز کو فالو ہی نہیں کر رہی، اس پروسیس کو پہ پورا نہیں اتر رہی، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کیسے ہو گئی؟ اس کی اہمیت کو آپ نے تسلیم کر لیا، لیکن پولیٹیکل پارٹی کا جو پروسیس ہے اس کو آپ اوور رول کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پچھلی باڈی کو مان لیں۔ تو پچھلی باڈی کون سی مانے؟ عمران خان کو؟ کس کو مانے؟ یہ تو 2 دفعہ الیکشن صحیح نہیں کروا سکے، اور دونوں دفعہ ان کے اپنے لوگوں نے اعتراض کیا ہوا ہے، اور اگر وہ کروا سکے ہیں تو کسی کورٹ میں جا کے ثابت کر دیتے، نہیں ثابت کر سکے، سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکے، جب یہ ان کا کیس لگا ہوا تھا سمبل والا نہیں ثابت ہو سکا، اس پہ کر دیتے، پیپر پروڈیوس کر دیتے کہ ہم نے یہ الیکشن کروایا، یہ دیکھیں الیکشن کمیشن ایویں ہی ہمیں رگید رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ، یہ معاملہ بھی ختم کر دیا، اور 2 ججز نے جنہوں نے اپنی رائے دی، اپنا فیصلہ دیا، ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہے، وہ بھی ججز ہیں، ان کا اسٹریچر ہے، انہوں نے جو فیصلہ دیا اس کو اس فیصلے میں اچھا خاصا رگیدا ہے 8 ججز نے۔ یہ بہت بڑے جج ہیں، وہ تو چھوٹے سے جج ہیں، وہ پتہ نہیں، وہ تو کوئی سول جج ہے، ان کو اچھا خاصا رگیدا ہے کہ یہ فیصلہ کیسے دے دیا ہو، یہ رویہ ہے۔ اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ کیا مانے جا سکتے ہیں؟ بھئی فیصلہ تو لکھائیں نا، فیصلہ تو میرٹ پہ لکھائیں، کرنا جو ہے وہ اور بات ہے، نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہم نیتوں پہ نہیں جا رہے، ہم تو اس بات پہ آ رہے ہیں جو آپ نے لکھ دیا ہے، تو ان کو آپ نے رگیدا ہے۔ الیکشن کمیشن کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ ایک جوڈیشل پاور والا ادارہ ہے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کی ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے، رگڑا لگایا اس کو ٹھیک ٹھاک۔ 8 فروری کا نام نہیں لیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ الیکشن فارغ تھا۔ یہ تھا وہ پوائنٹ جس پہ 1-2 جج کہہ رہے تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے اس کو، آتھر آف دا ڈیسیژن کو، کہ ہم اس فیصلے کو پیچھے جا کے ختم کر دیتے ہیں اس الیکشن کو۔ ماضی میں جاتے ہیں، پہلے بھی ماضی میں گئے ہیں ویسے، تو ماضی میں جاتے ہیں تھوڑی دیر اور رہتے ہیں نا، ہم نے تو رہ کے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ نہیں یہ جو الیکشن ہے اس میں جو سیٹیں ہیں وہ یہ ہوا، مخصوص نشستیں ادھر جائیں وہ ادھر جائیں، لیکن اس میں تھوڑی دیر سٹے کرتے ہیں وہاں، اور پورا الیکشن کا پروسیس ایگزامن کرتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا تھا، چلو خیر مانا تو نہیں، لکھ دیا۔ یہ وہ ہے پوائنٹ جو میں اکثر آپ کو بتایا کرتا تھا کہ یہ اصل میں یہ گیم رہی ہے۔ نہیں مانا چیف جسٹس بھی تو بننا ہے نا، جیسے منصور علی شاہ نے یہ لکھا، یہ فیصلے سے پہلے متنازع ہو گئے ویسے۔ چلو خیر، تو اب جو اس پہ
نٹ شیل کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ آ گیا ہے جو ہم سب نے دیکھ لیا، اس پہ ہم تبصرہ بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ کا قانون موجود ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ایک نہیں ہے۔ قانون بن چکا ہے اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ، یعنی کہ وہ ماضی میں نافذ ہو چکا ہے، ماضی میں جا کے فیصلہ تفصیلی آ گیا ہے، پہلے مختصر آیا تھا، اب تفصیلی آ گیا ہے۔ اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، پارلیمنٹ اینڈ 8 ججز۔ الیکشن کمیشن کیا کرے؟ اگر تو وہ پارلیمنٹ کی بات مانتا ہے تو یہ توہین عدالت لگائیں گے، اگر ان کی مانتا ہے تو پارلیمنٹ اس کو پکڑے گی اور ججز کو بھی وہ دیکھیں گے پھر، تو یہ ہے بحران۔ تو ایک ریٹائرڈ جج ہیں جیسے شائق عثمانی، انہوں نے بڑا اچھا اس میں ایک سلوشن دیا ہے، اب وہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریویو پٹیشن کو فوری طور پہ فکس کیا جائے، جو ریویو اس میں آگی ہوئی ہیں نظر ثانی کے لیے، ان کو فکس کیا جائے اور ان کو پہلے دن ہی ان کو فکس کر کے ان کی ہیئرنگ کے دوران اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا جائے، ورنہ بحران بہت بڑا ہوگا۔ عمل درآمد کسی نے نہیں کرنا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جب عمل درآمد نہیں ہونا تو پھر بحران پیدا ہونا ہے۔ تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو سسپینڈ کر کے جب تک ریویو پٹیشنز پہ فیصلہ نہیں آتا اس پر عمل درآمد روکا جائے، یہی اس کا حل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو مزید تفصیلات شام کو ضرور اور مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں۔